بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس کا تعارف، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ شمس نام رکھنے کی وجہ، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں۔ سورہ شمس سے متعلق احادیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس کی مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اور آسمانوں کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور چاند کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوت عطا فرمائی، جیسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی، اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، اور نیک و بد کے بارے میں بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے ان آیات وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پر پہنچتے تو رک جاتے، پھر فرماتے یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اس دعا کو جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں، میں زوم کر لیتی ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ جس وقت اس کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کے بارے سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ اس سے پہلی آیات میں کئی قسموں سے اطاعت گزار کی کامیابی اور نافرمان کی ناکامی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے، کفار مکہ پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے
اس وقت جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی قدار بن سالف ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے در پہ ہونے سے بچو، اور جو دن کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے، اور جو دن اس کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے، اس دن پانی نہ لو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے اس گناہ کے سبب تباہی ڈال کر اور ان کی بستی کو برابر کر کے سب کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے پیچھے کرنے کا خوف نہیں جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو چاہے کرے اور کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اچھا، یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ انہیں ایذا پہنچا سکیں، کیونکہ وہ قوم جو ہے تباہ ہو گئی تھی۔